الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. اس جلسے کے منتظمین حضرات، مسجد کے ٹرسٹیان، یہاں کے نوجوان اور اس زون کے صدر محترم حافظ ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعزاز ہے مدح پیغمبر ہونا، ایک اعزاز ہے مدح پیغمبر ہونا، چاہے کوئی بھی ہو. اگر آپ ٹیپ چھوڑ کے سامنے آ جائیں، عذر رہے تو مسئلہ نہیں ہے، دور دور جو بیٹھے ہیں قریب آ جائیں، اگر کرسی لگتی تو کرسی پہ بیٹھ جائیں. دینی باتوں کو ٹیک لگا کر بغیر عذر کے بیٹھنا بھی ہے وہ گستاخی ہے، جو صحیح نہیں ہے. من لا ادب له ولا علم له، بے ادب تو علم دیا نہیں جاتا بلکہ دیا ہوا علم چھین لیا جاتا ہے. تو مست و راستے کی گزارش ہے کہ ایک جگہ جڑ کر بیٹھے، وہ پھیل کر ایک دم نہ بیٹھے. خیر، ہر بندہ بندی جو بھی کلمہ گو ہے، ہر ایک نبی کی شان میں کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک اعزاز ہے. اسی کو شاعر کے مصرے میں کہتا ہے ایک اعزاز مدح پیغمبر ہونا، پیغمبر کی ثنا خوانی کرنا. ابھی بچہ پڑھا، اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اب تک آپ نے شروع سے لے کر جتنے مقررین کو آپ نے سنا یا خواتین سنی ہیں الگ الگ عنوانات پر، مقصد کیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، آپ کے اوصاف کو، اپنے اخلاق عالیہ کو سننا، اپنے اندر کے جذبات کو ابھارنا، جس سے شوق پیدا ہو، پھر عمل پہ اتارنا. اب کے بے گزرے دور میں، پرفتن دور میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت نہایت ضروری ہے. آج ہم جو پریشان ہو رہے ہیں دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے عملی نمونہ موجود ہونے کے باوجود ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس سے واقفیت حاصل نہیں کر رہے. ایک یہ. دوسرا، اگر واقف ہیں تو عملی زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے بھی پریشانیوں کا سامنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی کامیابی، ہدایت، رہنمائی کے لیے اللہ نے دو طریقے رائج کیے. اس میں سے ایک آفاق دستور العمل، جی 11 کیوں سوال ہے نا؟ ہاں، تو وہاں ایک تھے نا،
بابا آدم ایک ہی تو ہوا بھی ایک ہے، ایک ہی چلنا چاہیے، نیچر ہے یہ کوئی نہیں، یہ آپ کا نہیں ہے یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو بڑے بڑے جو دینی پیشوا رہے ہیں وہ بھی بہت سارے کیے گئے ہیں، اگر میں گناؤں گا خود کو ان کی کتابوں سے تو دنگ رہ جائیں گے آپ، لیکن مجھے اس میں جانا نہیں ہے، وقت کا میرے سے میں شارٹ کہہ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجیے، کتنے دیوں کا نام سنا آپ نے؟ ارے بولو نا، ہاں 3، صحیح کہا۔ قاضی سلیمان سلمان منصوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور کو رحمۃ اللہ سے اپنے کتاب میں حوالہ دیا ہوا ہے، سمجھے؟ نبی رحمت نے حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہوا، سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندلوی نے دیا ہوا ہے، اٹھائیے سیرت کی کتابیں، اردو میں ہے نا، عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ تو پڑھے ہم 3 تھے، یعقوب علیہ السلام کے پتا ہے کسی کو؟ ہاں کتنے؟ 3، اچھا اسٹڈی کیا آپ، بہت اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 4، خواتین خاص طور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ داؤد علیہ السلام کے کتنے؟ بولو نا، 9۔ سلیمان علیہ السلام کے 1000، 700 تو یہ حرم میں 300 وہ، اب اشکال کس پہ کریں گے آپ؟ کس پہ کریں گے؟ ٹھیک، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کیا آپ نے، کتنا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ 10 نکاح آپ نے کیے، اس کے علاوہ 12واں نہیں، اللہ نے روک لگا دی، پیغمبر اس کے بعد نہیں، بس اسٹاپ۔ حضرت میمونہ سے آخری نکاح، فرسٹ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور لاسٹ آخری حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے 11 کیوں کیے؟ حفظ نفس کے واسطے ہے، نفسانی خواہشات کے واسطے ہے۔ ارے بولو نا، نہیں نا، اگر نفسانی خواہشات میں نکاح کرنا ہوتا تو بھری جوانی میں کرتے، کنواری سے کرتے، جی مستی کا زمانہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہر ایک کا؟ 25 سال کی عمر میں تجرد تفرد کی زندگی آپ نے گزارا، بے شمار عورتوں نے آپ کے نکاح میں آنے کی خواہش کی، لیکن ان کا مائل ہونا آپ کو ذرا برابر بھی ان کی طرف جھکاؤ نہیں ہوا۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے اخلاق کو پرکھا، 2 شوہروں سے بیوہ تھی، کئی بچوں کی ماں تھی، 40 سال سے اوپر معمر ہو چکی، بوڑھی ہو چکی تھی آدھی، ایسی خاتون، اور اس وقت مکے میں پورے سرداران مکہ کا مال ایک طرف، اما خدیجہ کا مال ایک طرف، اتنی بڑی مالدار خاتون، اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، سمجھ میری بات؟ فطری طور پر اس وقت رسم و رواج سے ایک دم اپنے آپ کو دور رکھا تھا، جی اپنے آپ کو دور رکھا تھا، اس لیے طاہرہ مطہرہ ہے۔ ایسی پاکیزہ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ شخصیت، طاہر مطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ انہیں اگر اچھے 25 ہے، ادھر 40 ہے، قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبات للطیبون، الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کو ملتی ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو ملتے ہیں۔ جیسے خصلت صفت اما خدیجہ کی تھی، ویسے خصلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سمجھ میری بات؟ سمجھ میری بات؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ددی والی اور نانی والی اوپر تک کسی عورت نے کبھی اپنی عزت پر داغ نہیں دیا۔ تاریخ اٹھائیے، نسل اتنا پاک پوتر، ددیال کی طرف سے نانیال کی طرف سے بھی،
کہیں بھی ذرا جھول نہیں اٹھا سکتے ہو جی. یہ شرف اللہ نے آپ کو بخشا, یہ شرف اللہ نے آپ کو بخشا, اور آپ بحیثیت نبی آخری پیغمبر کے, آپ پورے امت کے روحانی پیشوا ہیں, امام ہے, معلم ہے, سب کچھ ہے. اللہ صاحب روحانی باپ ہے. کیا ہے؟ روحانی باپ جی. اور باپ انسان ہم سب ہے, کئی اس میں والد بن چکے ہیں, ان کا تجربہ ہے. گھر کے پورے پریوار کو کیسے سنبھالنا ہے, 24 گھنٹے اینی ٹائم دماغ چکراتے رہتا ہے. بچوں کی پڑھائی, ان کی تربیت, ان کی معیشت, ہر اعتبار سے سمجھ میری بات. ایک گھر کی فیملی کے واسطے انسان رات دن چوکنا رہتا ہے, ہمیشہ متفکر رہتا ہے. یہ بات ہے جس کے سامنے جیسے آپ کی پیدائش ہوئی, بعثت ہوئی, تب سے لے کر آخر انسانیت کا اولاد سامنے ہے, ان کے تربیت میں کتنے متفکر ہوں گے. ارے بولو نا, ہر ایک کی اصلاح کیسے کریں گے آپ؟ یہ دو طبقے ہیں, ایک طبقہ مردوں کا ہے, ایک طبقہ عورتوں کا ہے. اور نبی کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک بیرونی زندگی جی خارجی باہر کی زندگی, اور ایک اندرونی داخلی گھریلو زندگی. بیرونی زندگی کے حالات مردوں کے ذریعے سے جنت کے جو حالات ہیں وہ امت تک پہنچ جائیں گے. اس کے لیے صحابہ کرام میں مرد حضرات تھے, لیکن زیادہ طبقہ عورتوں کا ہے. علامہ تھانوی نے لکھا ہے مرد کم پیدا ہوتے ہیں اور زیادہ مرتے ہیں, عورتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور کم جاتی ہیں. مرتی کے لفظ ذرا شارٹ پڑیں گا نہیں؟ ارے بولو نا جی. زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور انتقال کم کر جاتی ہیں. اس لیے اگر 50 مرد ہے تو 75 عورتیں پیدا ہوتی ہیں. نیچر ہے. خود کے خاندان کو نظر دوڑائیے, دادا کی طرف سے یا نانیال کی طرف سے, آپ کو برابر اتنا ہی ملے گا. مرد کم رہیں گے, عورتیں زیادہ رہیں گی. کسی بھی ملک کا کیلکولیشن کیجیے آپ, عورتیں زیادہ ملیں گی, مرد کم ملیں گے. اب ایک سوال ہے مستورات سے, 50 مرد ہیں 75 عورتیں ہیں, تو 50 مرد کا نکاح 50 عورتیں سے ہو گیا, 25 عورتیں بچ گئی. کس سے نکاح کریں گی؟ ارے بولو نا, کس سے کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ ان کی خواہشات نہیں ہے. ایک سوال ہے, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر جنگوں میں مرد جاتے ہیں, عورتیں نہیں جاتی ہیں. تیر اسے لگنے والی, تلوار اسے لگنے والا, برچھا اس کو لگنے والا, ٹیپ اس کو لگنے والا, گولی بھر اس سے لگنے والے, یہ زیادہ مرتے ہیں. تو بیواؤں کی لسٹ الگ. فطری موت, ایک ایکسیڈنٹ یا دیوار گر گیا یا پھر ایک ہی ہے, تو بیوہ ہو گئی شوہر کے فطری موت مرنے سے یا حادثہ کے ہونے سے, یہ الگ لسٹ. 25 تو الگ, ٹھیک ہے. کئی یہ طلاق ہو گئی وہ الگ, کئی یہ خلا لے لی وہ الگ. تو کیسے کریں گے آپ؟ اور لوگوں کو دعویٰ ہے, اکثر مقدمات آتے رہتے ہیں, نہیں ہمارے بچوں کو ہم گھر میں پال لیتے, ٹھیک ہے. ماں بھی کہتی نہیں ہم پال لیتے, کئی جو ماں نگر سیوکا ہے, کیا بولتی ہے, نگر سیوکا اور یہ سیوک دونوں مل کے پال لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, اپنے بیٹے تم گھر میں رکھ لیے بیوہ طلاق خلا والی کو, ٹھیک ہے. اور وہ جس کا نکاح نہیں ہوا 4 طرح کی ہوئی رکھے, ٹھیک ہے. بچی کو کپڑا دیں گے, آپ کھانے کو اناج دیں گے, رہنے کو مکان دیں گے, ضرورت کی چیزیں دیں گے, تو بچے آپ پیدا کریں گے. سوال ہونا کہ نہیں ہونا؟ باپ پیدا کرے گا بچہ, بیٹا, بھائی, کون کرنے والا؟ ارے بولو نا, شوہر. کون کرنے والا؟ شوہر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی عادت شریفہ آپ نے گشت کرنے کی تھی,
کیا تھی؟ گشت کرنے کی. ایک مرتبہ پھر رہے تھے رات کے اندھیرے میں گلیوں میں، جوان خاتون کی محبت بھرے اشعار کان میں پڑے تو آپ بجائے دروازے کو دیوار کھول کر آ گئے اسے پوچھنے کے لیے. اس نے کوشچن سوال کیا، بھی تو نہیں جا رہا، اشارہ دے رہا ہوں، بات اٹھا کے دیکھ رہے ہیں صحابہ. ادریس قادری یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ پورے واقعات کو منظم کرے تھے، جس نے پورو دیا ہے، پورے کتاب حدیث کا پورا ذخیرہ اس کے اندر جما دیا ہے. جی تو پوچھا بھائی رات کے اندھیرا سناٹا اور سورج کی آواز میں آشا اور محبت کے، اگر کوئی گزرنے والا دل میں اگر کیا ہوگا بھائی محترم؟ کیا کہا اس خاتون نے؟ امیر المؤمنین میرا شوہر ملک شام میں ہے. کہاں ہے؟ اسلامی بارڈر پر ہے. میں اس کی مشتاق ہوں، مجھے اس کی چاہت ہو رہی ہے، اس لیے میں اشعار. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر کہاں ہے؟ شوہر کہاں ہے؟ امریکہ میں. بات کیسے ہوتی؟ فون کے اوپر. وہاں نہیں تھا نا، کیسا کریں گے آپ؟ جی کیسا کریں گے آپ؟ یہ تو پھر عمر فاروق اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں، وازواجہ امہاتہم کے فہرست میں اللہ نے داخل کر کے پورے انسانیت کے لیے ماں بنا دیا. اس ماں کے پاس آئے. اس کا ہوتا نا اتنے شادیاں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس گھٹی کو کس نے سلجھایا؟ ایک ہماری ماں ہے. عورتیں خاص طور سے سنیں، سونا آگے بیٹا بتا، بغیر شوہر کے عورت اپنے آپ کو کتنے دن کنٹرول میں رکھ سکتی ہے، قابو میں رکھ سکتی ہے؟ خواہشات فطری چیز ہے نا. ٹھیک، انسانوں میں جارو رہے گی، ان کے لیے قوانین نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. شرم آئی، تم جو جہاں کے سردار کی بیوی ہو اور امت کی ماں ہو، میری بیٹی ہے لیکن تم ماں کے درجے میں. بیٹا بتا دے، تجھے معلوم نہیں کا مسئلہ، اللہ نے تجھے درجہ نبوت کی تعلیمات میں سے بنایا ہے، اسٹوڈنٹ ہو چکے تمہیں معلوم ہوگا مسئلہ. شرما کر اٹھائی، 4 انگلیں. کتنے؟ 4 مہینے کنٹرول کر سکتی ہے. کتنے؟ عورت رواج سے پوچھا، اور زیادہ سے زیادہ کتنے؟ 6 مہینے عورت کنٹرول کر سکتے، اس کے لیے گارنٹی نہیں. اب سوال آپ سے ہے، تو باپ، بھائی، بیٹا، طلاق شدہ، خلا شدہ، بیوہ یا جس کی شادی نہیں ہوئی، ان کو گھر میں رکھ کر کپڑا لتا مکان دے سکتے ہیں، جن سے خواہش کون پوری کرے گا؟ ایک سوال ہے. ارے بولو نا، کون پوری کرے گا؟ مرد پیدا کم ہوتے، مرتے زیادہ ہیں. عورتیں پیدا ہوتی زیادہ ہے، مرتی کم ہے، تو دیگر عورتوں کی جن سے خواہشوں کو کیسے پورے کریں گے؟ ارے بولو نا. تو مسئلہ ثلاثہ رباع غلط ہے، 2 2 3 3 4 4 بیوہ رکھو غلط ہے. ارے بولو نا. ہاں کیوں کہا تھا؟ معاشرے کی پاکیزگی کے واسطے. بعض عورتوں کو شوق لگتا ہے، مولانا کیا بول رہے ہیں؟ ہاں اگر تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن یا تم خود ہی بغیر کر آ جاتی، تمہارا خلا یا شادی یا طلاق یا بیوہ ہو جاتی، اب تم 35 سے 30 سال کے درمیان میں ہو، مرد کی خواہش نہیں ہو، دوسرے شادی کرو گی نہیں کرو گی؟ ضرور کریں گے، نہیں تو شوکن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. تو فطرت ہے. کیا ہے؟ فطرت ہے. اسی لیے صحابہ کے دور میں ایک کے اس میں کم سے کم 2 عربوں میں جائیے، 2 سے کم نہیں. انڈین کو ایک رہتے ایک جوڑے رہتے مسکین بولتے ہو. کیا بولتے ہیں؟ ہمارا مسکین کسے بولتے ہیں؟ فقیر کو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور مسکین کسے بولتے ہیں؟ شادی شدہ ایک شادی والے کو بولتے ہیں. آج بھی 2 سے کم نہیں ہوتے. اسی لیے زنا کے ریشو پر ہے نہ کے برابر ہے ہیش نہیں. اب ادھر کدھر جا بس بات ہو رہا ہے، سمجھ ماری بات. یہ کیوں لگا اللہ نے؟ یہ عورتوں کی عفت یعنی پاک دامنی اور تحصیل فرض، شرمگاہ کو زنا سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے نیچر بنایا ہے کہ ایک مرد کم سے کم 4 کو کر سکتا ہے. کتنے؟ زیادہ سے زیادہ 4، کم سے کم 1. سمجھ میری بات.
اس کے لیے، مردوں کے لیے. اور بہت ساری ایسی اور بھی حکمتیں ہیں. اللہ خالمی نے 9-10 کے قریب گنوایا، سائنس پالن پوری نے 4 گنوایا. مجھے اس میں جانا نہیں ہے، مجھے مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی نے 11 کیوں کی؟ تو حظ نفس کے لیے کیا؟ نفسانی خواہشات کے لیے نہیں. اب روحانی والد ہے، قیامت تک انسان کو رہبری کرنا ہے تو باہر کی زندگی مردوں کے ذریعے مردوں کو پہنچ جاتی ہے. تو عورتیں زیادہ پیدا ہے اور زیادہ پیدا ہونے والی ہے، ان تک ان کے گھریلو جو مسائل کی زندگی ہے وہ کیسے پہنچائیں گے؟ کیونکہ شرم حیا مانے ہوتی ہے عورتوں کے مسائل مردوں سے دائر کرنے میں. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، اللہ نے 10 اور بیویوں کو کرنے کی اجازت آرڈر دے دی. سمجھ ماری بات؟ سمجھ ماری بات؟ اس میں ملکی مسائل کا حل، سماجی مسائل کا حل، قومی مسائل کا حل اور معاشرے پلٹنے والے برائیوں کو جڑ سے کاٹنے کا حل اور گھر کے اندر کے بال بچوں کو پرورش کرنے کا حل اللہ نے امتوں کے ذریعے سے پورا کرنا ہے. ایک ہے. دوسری بات، خاتون اگر بڑی عمر کی ہے، شوہر سے زیادہ، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ یہ ہم عمر کی ہے، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ یہ میڈیم عمر کی ہے، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ یہ بالکل کم عمر کی 6 سال کی ہے، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ سمجھ ماری بات؟ یہ تمام چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے امت کو سمجھایا ہے. جی کیا گیا؟ اللہ نے سمجھایا ہے. اس لیے جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات کے جوابات موجود ہیں. میں سرکاری کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، والد کا نام حارث، والدہ ہند، ٹھیک ہے نام ہے. پہلے ابو روحم بن عبد العزہ کے نکاح میں تھی اور ان کے انتقال کے بعد ذی قعدہ 7 ہجری میں آپ عمرہ حدیبیہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اس وقت آپ کے وکیل حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے 500 درہم کی عوض حضرت میمونہ کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. میمونہ کون ہے؟ عباس کی جو خاتون ہے، لبابۃ الکبریٰ، مفسر اعظم عبداللہ بن عباس کی والدہ، فضل بن عباس کی والدہ ام الفضل کے نام سے مشہور ہے. نام لبابۃ الکبریٰ ہے. سمجھ نہیں بات؟ یہ ان کی بہن ہے تو حضرت عباس کی سالی ہے. مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کی کیا لگتی ہے؟ یہ خالہ. یہ بھانجے ہوئے نا، سمجھ آ رہا ہے؟ خالہ ہے نا، بھانجے. نکاح آپ کا ہوا. مسند احمد نسائی میں روایت موجود ہے. ابن سعد کہتے ہیں آپ کی آخری بیوی تھی. حضرت میمونہ کون تھی؟ آخری بیوی تھی. ٹھیک ہے. جس کے بعد آپ نے زندگی بھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا. زندگی بھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا. 61 ہجری میں مقام شریف جو علاقہ ہے مکے سے باہر، وہیں آپ کی عروسی ہوئی تھی اور وہیں آپ کا انتقال ہو چکا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ان کی ایک بہن نجد کے سردار کے نکاح میں تھی. یہ وہ یہودی قبیلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کفار مشرکین سے کی ہیں، ہر جنگ میں یہ لوگ شامل ہوتے تھے. ہر جنگ میں شامل ہوتے تھے. جیسے ہی حضرت میمونہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہو چکا، اس کے بعد یہودی کسی جنگ میں نظر نہیں آئے. یہ ملکی مسائل سیاسی اور یہ نکاح کے بغیر ممکن نہیں تھا. نکاح کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس لیے نبی نے کیا، نفسانی خواہشات کو پوری کرنے نہیں. اس کے بعد یہودی کبھی سامنے نہیں ہے. اب بتاؤ، یہ انصاف پر مبنی تھا نکاح کیا نفسانی خواہشات پر مبنی تھا؟ کس پر موقف تھا؟ ارے بولو نا. اور کون سا تھا وہ مسئلہ؟ حکمت کیا تھی؟ سیاسی اور ملکی مسئلہ تھا. جی ایک. دوسرا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن
اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی. نکاح سے پہلے ابو سفیان عمائدین قریش میں سے تھے، قریش کے سرداروں سے سردار تھے. جنگ کا نشان جو جھنڈا ہوتا آپ کے گھر میں ہوتا، جب وہ جھنڈا باہر گاڑا جاتا شہر میں تو آبائی ہدایت قومی رواج کے مطابق جھٹ سے پوری قوم جھنڈے کی طرح جمع ہو جاتی تھی. سمجھ میری بات؟ آج اتنے اعلانات ہوتے ہیں، جمعیت علماء اعلان اگر جوڑو اعلان کتنے پہنچے رہیں گے آج؟ ارے بولو نا. ہاں آواز بھی لگتی تھی، جھنڈا گڑا جاتا سب جوان پورے جھنڈے کے نیچے گر جاتے تھے. علامت کو دیکھ کر روایت کتنی پاسداری، قومی روایت آبائی ہدایت کتنی پاسداری. آج تو آفاق کی ہدایت ہونے کے باوجود مسلمان ایک پلیٹفارم پہ آنے تیار نہیں، نہ مرد نہ خواتین. جی جنگ احد، حملہ اسد، جنگ خندق، جی جنگ احزاب جسے کہتے ہیں، اس کے بعد دیگر جنگوں میں ہر جنگ میں اس نشان کے لیے دوڑنے والے ابو سفیان ہوتے تھے. کون ہوتے تھے؟ ابو سفیان. حدیبیہ کا صلح ہونے کے بعد اس کے اندر گیا، اونچ نیچ ہو گئی، معاہدہ ٹوٹا تو مکہ آ گئے. اللہ کے نبی سے اس صلح کو تجدیدی طور پر کرنے کے لیے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھی. اصل نام رملہ تھا. ام حبیبہ رکھا گیا، سمجھے، بیٹی کی طرف. حبیبہ ام حبیبہ کی بیٹی ہے، اللہ نبی کی ربیبہ ہے، آپ کی پرورش میں تھی. ربیبہ نے پرورش میں تھی، ام حبیبہ اس سے مشہور ہے. آگے ابو سفیان تو اللہ کے نبی بستر پہ بیٹھنے والے تھے، بستر کو لپٹ دی فوراً. پوچھے بیٹا شادی سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، شادی کے بعد کچھ آپ کے تیور میں یا پھر سلوک میں فرق نظر آ رہا ہے کہ میں اس بستر کے لائق نہیں، کہ بستر میرے لائق نہیں ہے. کیا کہا؟ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے. جواب کیا دیا؟ جی یہ وہ بات ہے جو دنیاوی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا، یہ جنت سے نیچے لے کر آیا. ایک وہ بات ہے جو نیچے سے اوپر میں لے جانے والا ہے. تو انہیں حبیبہ نے کر کے دکھایا. نسلی بات سے زیادہ روحانی بات کی حیثیت ہے، جو آپ کے شوہر ہے پوری امت کے باپ ہیں. کہا ابو جان آپ مشرک ہیں. کیا کہا؟ سمجھے، نجاست جسم کو لے کر میرے حبیب کے بستر پر بیٹھے تو اس سے گوارا نہیں. آپ بستر کے لائق نہیں ہے، اس لیے میں نے اٹھا دیا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک وہ مایا تھی سگے باپ کو بھی، ارے بولو نا، دو جہاں کے سردار، جی اپنے شوہر، سر کے تاج، امام الانبیاء، تاجدار بطحا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ امت کے باپ ہیں، مرتبہ مقام دکھنا ہے کہ نہیں دکھنا ہے؟ جی ابو سفیان فتح مکہ سے 2 دن پہلے عباس کے ذریعے سے اسلام لے کر اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر، جی اس کے بعد کسی جنگ میں سرکشی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. سمجھ میری بات؟ اسلامی جھنڈے کے نیچے آگے پناہ لے لیا. اب بتاؤ یہ سیاسی مسئلہ تھا نہیں تھا؟ ارے بولو نا. جی اس کے بعد کہیں نظر نہیں آئے. ہاں اس کے بعد الحمدللہ اسلامی معرکے میں جم کر حصہ لیا. جی اس کے بعد اب میرے معاویہ بھی اسلام لے کر آئے فتح مکہ کا دن. تو آپ کے اسلام لانے سے، آپ کی نبی سے شادی ہونے کے بعد، جی ابو سفیان اسلام میں آ گئے تو جو شدت تھی، جو نفرت تھی، ختم ہو گئی. کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی. خاندان کے کئی افراد اسلام میں آئے. جی خاندان کے کئی افراد. اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ کے بھانجے لگتے ہیں، یہ بھی اسلام میں آئے ان کے نکاح کے بعد. سمجھ میری بات؟ ایک مفسر قرآن اور یہ اسلامک جرنیل
خالد بن ولید جس کو اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا، 400 جنگیں لڑی. کتنے؟ ارے بولو نا، 400 جنگیں. یورپ اس کے اوپر تحقیق کرتا ہوں، کہتے ہیں ہم نے جتنے بھی ہمیں جنگ چانے چلی ہے، ترقی کی ہے، خالد بن ولید کو اصولوں کو پڑھ کر. تو جوانوں ہم نے کتنا پڑھا، تو امت کی ماؤں کتنے بھائی کے احتیاط پڑھوایا. آج ہمارے اصولوں کو پڑھ کر قوم ترقی کر رہی ہے، ہم چھوڑ کر تنزل میں جا رہے ہیں. تو انہیں حبیبہ سے نکاح کرنا یہ عیسیٰ سے مبنی تھا یا خواہشات سے مبنی تھا؟ سوال ہے. ارے بولو نا، پھر انگلی اٹھانا کیسا صحیح ہے جی؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ حارث بن زرار مخزومی کی بیٹی ہے. والد صاحب پیشے سے ڈکیتی تھے، ڈاکہ ڈالنا. بنی المصطلق جو جنگجو قبیلہ تھا وہ ان کے اشارے پر مر ملتا تھا. اللہ نے جب کبھی کسی سے جنگ ہوتی ہر جنگ میں قبیلہ شامل ہوتا تھا. جیسے جویریہ کی شادی ہوئی قیدی بن کر آئی تھی نا جی، ہاں یہ قلبی رسول اللہ کے حصے میں آئی تھی. صحابہ نے کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے. کس کی ہے؟ سردار کی بیٹی ہے، یہ نبی کے لائق ہے، سردار ہمارے سید البشر کے لائق ہے. نبی نے کسی اور باندھی کے بدلے ان کے لیے آزاد کیا، انہیں مخاطب بنایا گیا تھا ان کو کہ اتنے درہم کے بدلے میں آزادی. اللہ نبی کے پاس آئی کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، میں مکاتبہ بنی ہو، اتنے رقم مجھے دینا ہے. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، میں دوں گا رقم. آزادی کے بعد رہنا چاہتی ہو یا جانا چاہتی ہو؟ سمجھ میری بات؟ انہوں نے ترجیح دی اللہ کے نبی کو. نکاح ہوا. جیسے نکاح ہوا بنی مختلف جنگجو قبیلہ کبھی نبی کے مخالفت میں نہیں آئے. اتنا ہی نہیں، پورا قبیلہ چوری ڈکیتی سے توبہ کر کے ایک بہترین متمدن زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا. اب بتاؤ یہ انصاف پر مبنی نکاح تھا یہ خواہشات نفسانی پر مبنی تھا؟ ارے بولو نا، کس پر تھا؟ ہاں پھر کیسے اشکالات ہیں؟ یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے نا، یعنی امن شانتی کا مسئلہ تھا. چور چپے سے ہمیں نیندیں حرام ہوتی ہیں، نہ دن میں چین رات کا سکون. کب کہاں سے لوٹ مارے تو پتا نہیں. تو نکاح ہونے سے امن شانتی کا ماحول پیدا ہوا، تو نکاح کرنا غلط تھا؟ ارے بولو نا، کیسے پھر اشکالات ہیں جی؟ آگے دیکھیے، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، آپ قریشی نسل سے ہیں. اللہ کے نبی کی پھوپھی ذات بھی ہے. کون ہے؟ پھوپھی ذات بھی ہے. امامہ بنت عبد المطلب کی بیٹی، عبد المطلب کی نواسی ہے. سمجھ میں رہا؟ ان کی نواسی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اچھے نسل کے تھے، اچھے خاندان کے تھے. ایک مرتبہ کچھ ایک جماعت نے ان کو اغوا کر کے مکہ کے مارکیٹ منڈی میں خداشہ نام جو وہاں پر ان کو بیچا. سمجھے؟ وہاں پر ان کو بیچا. ایک شخص خریدے، نام میرے ذہن سے نکل رہا، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے حضرت زید آپ کو گفٹ کیا. کیا کیا؟ ہدیے میں دے دیا. کس میں دیا؟ ہدیے میں دے دیا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے گھر میں رکھے، اچھی تعلیم تربیت زور دی. یہ بات حارث کو پہنچی ان کے ابو کو کہ میرا بیٹا مکے میں فلاں گھر میں ہے.
تو ان کے والد اور ان کے بھائی دونوں آئے واپس لینے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ایسی بات ہے ہم واپس لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, زید کو بلاؤ, زید کیا کہتے ہیں. شاط میں کہہ رہا ہوں. آنے کے بعد اللہ نبی نے پوچھا, زید یہ تمہارے ابو ہیں, تمہیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں, تم چاہو تو جا سکتے ہو, آزاد ہو. انہوں نے نسبی خونی رشتے کے باپ کو ترجیح دینے کے بجائے روحانی باپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح دی. میں یہی رہوں گا. تب سے آپ کو زید بن محمد کے لقب سے یاد کیا گیا. کیا خطاب دیا آپ کو؟ زید بن محمد. آپ نے لے پالک بنا لیا. کیا بنا لیا؟ لے پالک بنا لیا. سمجھے؟ لے پالک متبنہ گود لیتے نا, اور مولا آزاد کردہ ہونا. ہاں, منہ بولا بیٹا یہاں کی زبان میں. ٹھیک ہے, متبنہ بولتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نکاح ہوا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی, ناگوار گزرتی تھی. ایک آزاد انسان کو پکڑ کر اس کو بیچ کر دوسرا آدمی خرید لیتا ہے, پھر اس کو انسانی حقوق سے محروم رکھنا, بشری تقاضوں سے محروم رکھنا, یہ کون سے انصاف کی بات ہے. آپ کے لوگوں سے شکایت تھی, آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ختم کرنا ہے, اس رقم کو ختم کرنا ہے. جنگ میں لڑ کر آئے بالی غلامی اور بات ہے, لیکن آزاد کو خرید کر بیچ کر خرید کر لینا, پھر اس سے انسانی حقوق سے محروم رکھنا, آپ کی بات ہضم نہیں ہوئی, آپ کے برداشت کے باہر ہوا. کیسے کرنا؟ ایک فکر تھی آپ کو. آپ نے سوچا یہ تو آزاد کردہ غلام ہے, لے پالک بیٹے ہیں, اس کا علاج ایک ہی ہے کہ زینب بنت جہش میری پھوپھی صاحب ہے, ان کے ساتھ مل کر نکاح کریں گے. آپ نے معاملہ طے کرنے کا ارادہ پکا کر لیا. اسے ایک ہی جو راستہ ہے, اس رسم کو توڑنا ہے, تو زینب سے نکاح کرنا. اور زینب اعلیٰ خاندان کی ہے, یہ بھی اعلیٰ ہے, لیکن غلامیت کا داغ لگ چکا ہے جو کہ بناوٹی جھوٹا ہے. تو نبی اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, دھبے کو دھلنا چاہ رہے تھے, لیکن عبداللہ بن جہش اور حضرت زینب یہ دو پسند نہیں کیے. کیوں؟ اونچا خاندان والوں کو دو چیزیں روکتی ہیں, ایک تو اپنی ناک, سمجھ میری بات, خاندان پاندان یہاں پہ بھی بہت سارے چلتے ہیں, یہاں بھی سمجھ میری بات, ہضم نہیں. یہ اعلیٰ خاندان کی مالدار گھرانے کی, اور یہ آزاد کردہ غلام کا رشتہ کفو کا ہے. سمجھے؟ کفو کہاں ہے؟ ایک تو وہ غلامی کے دھبے کو دوہرا تھا زید کے ساتھ, اور یہ دودھ کو بھی توڑنا تھا ناک کے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا لِتَعَارَفُوا, سورہ حجرات میں ہے, خاندان قبیلے یہ پہچان کے لیے ہے, رشتے رشتے میں سے کوئی دخل نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھانا تھا امت کو. آپ نے بات کی, ناراض ہو گئے, فوراً اللہ نے آیت اتاری, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب اللہ کے رسول کسی کام کا, کسی بات کا فیصلہ کر لے, اس میں مومنہ مرد مومنہ عورت کو اس کا اختیار نہیں ہے. مومن عبداللہ بن جہش, مومنہ زینب بنت جہش, ان دونوں کی اس بات کی اختیار نہیں ہے. جب میرا پیغمبر فیصلہ کر رہا ہے تو تمہارا کو ماننا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھ میری بات. جیسے آیت اتری, دونوں بھائی بہن راضی ہو گئے. نبی نے زید کا نکاح حضرت حفیظات زینب بنت جہش سے کر دیا, لیکن نباہ نہیں ہوا. کیوں؟ زینب کی دماغ میں بات تھی ہمیشہ, میں اعلیٰ خاندان کی, بڑے خاندان کی, اور نبی کی حفیظات ہو, اور یہ آزاد کردہ غلام ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں تھی, نباہ نہیں ہو سک رہا تھا, کھینچا تانی چل رہی تھی ہمیشہ. زید آ کر شکایت کرتے, حضور ایسی بات ہے. نبی فرماتے, امسک علیک زوجک اتق اللہ. زید دیکھو, تمہارے لیے میں نے اتنا کیا, تمہاری غلامی کے دھبے کو دھونا, اور یہ رسم رواج جو چل رہا خاندان اس کو توڑنا, میرے کہنے سے تم نے کیا ہے, اور میں نے کہنے سے زینب راضی ہوئی ہے. اگر تم توڑ دیے تو نقصانات کتنے ہوتے. ایک تو ان کے ماں باپ کو کہ نبی کہنے سے ہم دیے, پھر اب طلاق ہو گئی, دیکھو اور سنت میرے بچی کی منہ دکھانے کے قابل نہیں. ایک تو یہ. دوسرے امام الانبیاء ہونے کے ناطے
मैंने तुम्हारा निकाह उनसे कर दिया, अगर तुम निकाह तोड़ दोगे तो मेरी बात की वैल्यू नहीं रहेगी। ज़ैद संभालना, क्या करना, संभालना। इससे उन मर्दों के लिए छोटी छोटी बातों पर वाक़ई में हर तलाक दे देते हैं, हियत के मकाम है? किस बुनियाद पर? अरे तलाक जायज है, सबसे बड़ा मखदूस समझे नापसंद अमल अल्लाह को है तो तलाक है, ये भी याद रखना। जवाब 4 स्टेप है कुरान में बयान किया हुआ, तलाक शब्द में आखिरी स्टेप पर पूरा कुरान को, हालांकि दिन नासाजदार हो तो उससे पहले नहीं मांगने वाली बातों पर तलाक कैसे? तो नबी ने कहा ज़ैद या ज़ैद अमसिक आने का ज़ैद, अपने बीवी को तलाक न देना, निभाओ। कब तक? जब तक आफाकी दस्तूर से हिदायत न आते हो तब तक। तो नबी खुद से अगर करेंगे, देखो शादी करे खुद ही तोड़े, फिर एक इल्जाम मेरे सर पे आ सकता है, आपने रोका, फिर अल्लाह ने आयत उतारी। समझ मेरी बात? ज़ैद खुद से तलाक दे दिए, क्या दे दिए? तलाक दे दिए, एक ही हुआ। अब तलाक तो हो गई, अब ज़ैनब की सहारा कौन? अरे बोलो ना, एक तो जबरदस्ती निकाह, दूसरे ऊपर से तलाक, एक जिल्लत। अब उनकी दिलदारी खाती है, समझे? दिलदारी कैसी होना है? नबी ने कहा एक ही इलाज है, तो मैं उससे निकाह कर लूं। क्या कर लो? उनका मान सम्मान रखने के लिए और उस जात को तो दिल से ठेस, समझ मेरी बात? आपने निकाह का फैसला किया, लेकिन एक खौफ था, अगर करूंगा तो एक रस्म था तबन्नियत का। देखो बेटे की बीवी से शादी कर लिया, ससुरा लेपालक थे ना, बेटे की बीवी से शादी कर लिया, ये बात आती है, इसलिए नबी रुके रहे। अल्लाह ने फौरन मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम आयत को उतारा, समझे? मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, किसी के। तो ज़ैद जो लेपालक बेटा समझते थे, वो लेपालक बेटे के शरीय उसूल सगे बेटे की तरह नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। समझ मेरी बात? हो नहीं सकता। इसमें खराबियां क्या होती हैं? अगर लेपालक बेटा कहते हैं ठीक है वरासत में हिस्सा सगे बेटे हैं इनको दिए, उनके झगड़े, हसद पैदा हो जाती, इन्हें तो हमारा बाप का रिश्ता नहीं मां का रिश्ता मिला, भी नहीं आती है, समझे? और बराबर का हिस्सा तो भाई में हसद पैदा होता, तो झगड़े होते, एक ही। दूसरा, अगर ज़ैद अगर अच्छे उससे आ गए, समझे, तब भी भाइयों को हसद होती। क्या होती? अगर इनको जिंदगी अच्छी नहीं रही तो भाइयों से इनको हसद होती है, मेरी क्या हालत हो गई, समझे? एक ही है। दूसरा, जो बंदा गोद लिया है, अगर उनके खानदानी औसाफ से अगर आ रही है ज़ैद, तो फिर रिश्तेदारों के साथ निभा नहीं होता, वो बंदा भूख के मरता है, उसको इतना पाला लेकिन खानदान में उसको रासिस नहीं आता। समझ मेरी बात? इतने सारे मसाइल, इन तमाम बुतों को तोड़ने का एक ही इलाज था, समझे? तो अल्लाह ने उतार दिया मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद मर्दों में से तुम्हारे किसी के बाप नहीं है। तो ज़ैद बिन मोहम्मद कहने के बजाय ज़ैद बिन हारिसा कहो। हर बाप बच्चे को उसके बाप की तरफ निस्बत करो, किसकी तरह? बाप की तरफ। क्यों? क़यामत में बाप के नाम से उठाया जाएगा, मां के नाम से नहीं। क्योंकि इंसानों में निस्बत बाप की तरफ से चलती है, जानवरों में निस्बत मां की तरफ से निकलती है, चलती कहां से है? तभी तो बोलते हैं, समझे, ये बकरी के इतने बच्चे हैं, ये घोड़ी के इतने बच्चे हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो घोड़े के इतने बच्चे बोलते हैं, ये मुर्गी के इतने पिल्ले हैं। समझ में आ रहा? तो निस्बत बाप की तरफ से चलती है। इसके लिए अल्लाह के नबी ने कुरान के माध्यम से उम्मत को तालीम दी, लेपालक बेटा किसका भी हो, लेकिन असल बाप का नाम लगना है। किसका लगना है? असल बाप का नाम, एक ही हुआ। अब निकाह का मसला कि बेटे की बहू तलाकशुदा है, उससे शादी करना ये भी आयत था, इस बुत को भी क्यों लगा था? ये दो चीजें है,
ایک تو مشرکین مکہ کے حروف کو رسم و رواج کو توڑنا، دوسرا تسلیم سے رہنا، درخت کے جڑ کو کھانا، اہل کتاب نصارا کے جڑ کو کاٹنا، اس کو سمجھے خواتین کیا ہے یہ؟ ایک تو یہ ہے جیسے ہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ نکاح کرنا، بھیجنا کسے؟ پیغمبر، پیام دینے والا کسے بھیجنا؟ زید ہی کو انتخاب کیے، کسے؟ زید تمہیں جاؤ۔ ارے حضور ہاں تم اچھی طرح سے حالت سے واقف ہو، تم میرا پیغام لے کر جاؤ نکاح کا، کس کے پاس؟ تمہاری طلاق شدہ بیوی حضرت زینب کے پاس۔ زید گئے اور جا کر پیام سنایا، دروازے طرف پیٹ ادھر چہرہ، السلام علیکم۔ کیوں؟ طلاق ہو چکا تھا نا، تو اجنبیہ ہے، تو اجنبی سے پردہ ہے، سمجھ میں نہیں بات کیا ہے؟ لیکن اس وقت پردے کے آیات اتری نہیں تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ اور ایک شیخ بھی ہے ہمارے جو کیا بولتے ہیں میٹھا کھانا سنت بولنے والے، اس کو رکھ کر کچھ الگ دشا میں لے جاتے ہیں، کبھی موقع انشاءاللہ بولے گا اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ یہ رسم یہ ٹوٹ جاتی ہے، یہاں سے غلط تعبیرات کر دیتے ہیں، اس میں جانا نہیں مجھے۔ تو زید بے پلٹ کے اللہ کے نبی نے اپنا نکاح کا پیغام آپ کو دیا ہے، جھٹ سے حضرت زینب بولی نہیں پہلے استخارہ کروں گی، کیا کروں گی؟ نماز میں ٹھہر گئی، باہورت خاتون ہے نا، آخر آپ کی پھوپھی زاد ہے، سمجھ میں نہیں بات؟ ٹھہر گئی۔ اللہ نے آیت زوجنا کہا، ہم نے زینب کا نکاح آسمانوں میں کر دیا آپ سے، آیت اتری، سمجھے؟ نبی خود ہی نکل کر آئے گھر سے، ڈائریکٹ پہنچے کہ نکاح ہو چکا ہے، کہاں ہوا ہے؟ ارے بولو نا، اور ہو چکا تو پھر دیر کس بات کی ہے، پردہ کس بات کا ہے؟ آگے فوراً، سمجھ میری بات؟ نبی پہنچ گئے، سلام کیا، جو بات بڑی آگے یہاں پر ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو بیٹے کی طرف شدہ بیوی سے شادی کی ہے، اس بت کو اللہ نے توڑ دیا، لیپالک بیٹا کتنا بھی ہو سگا بیٹا نہیں تو سگی بہو نہیں، سگی بہو سے نکاح حرام ہے، لیپالک بیٹے سے نکاح حرام نہیں ہے، جو امت کو سمجھایا۔ مشرکین مکہ جو رسم و رواج چلا رہے تھے اللہ نے اس کو توڑا۔ ایک بات یہ ہے جب لیپالک بیٹا ایک انسان کے بیٹا انسان کا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اصول ضوابط نہیں ہو سکتے، ایک سوال یہ ہے ایک انسان خدا کا بیٹا کیسا ہو سکتا؟ ارے بولو نا، خدا کا بیٹا بولتے نہیں عیسائی، عیسیٰ خدا کے خداوند کے بیٹے ہیں، جبکہ سورہ جن آیت موجود ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، جنات یہ کہتے ہیں اپنے گروہ کے پاس جا کر جماعت کے پاس، ہمارا پروردگار بڑی شان والا تعالی جد ربنا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً، اس کی بیوی نہیں ہے، ولا ولدا بیٹا نہیں ہے، اور پڑھتے ہیں لم یلد تو کسی کا اولاد نہیں، ولم یولد اور اس کی کوئی اولاد نہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد کی نسبت کرنا پھر اس کو خدا ماننا اور مریم کو بیوی قرار دینا، دونوں کے لیے قرآن کر رہا ہے، تو تسلیت کے بت کو بھی اللہ نے توڑ دیا۔ تو زینب بنت جہش کے ذریعے سے ایک تو غلامی کے دھبے کو دے دیا، سمجھے؟ آزاد کو بیچنا غلامی کے پھندے میں ڈالنا یہ زیادہ نہیں ہے، انسانی حقوق سے محروم کرنا، اس کو توڑا۔ دوسرا نیپالک بیٹا وراثت اس کے ساتھ جاری نہیں ہوتی، اس کو اپنے اصلی باپ سے پکارنا ہے، لیپالک باپ کی طرف نسبت نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، سگے بیٹے سگے بیوی کے بیوی سے طلاق شدہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ان تمام مسائل کے جو سماجی اعتبار سے ہے، معاشرتی برائیاں ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے آپ نے زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا، تو یہ انصاف پر مبنی تھا یا خواہشات پر مبنی تھا؟ ارے بولو نا، یہ کیسے ہے؟ سوالات کیسے؟ اور بھی چیزیں ہیں، وقت ہو رہا ہے، 10:06 ہو گئے، سمجھے؟ اس کو میں سمجھتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سمجھے؟
अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के लिए निकले, हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा कुरैश के मुज़ाहमत की वजह से, समझे। फिर मैंने आइंदे साल आओ, 3 दिन आप रहकर उम्र करके जाओ। नबी ने सहाबा को हुक्म दिया कि देखो आप हलफ करो, एहराम उतारो, जानवरों की ज़िबा करो, एक भी साथी मानने को तैयार नहीं। जबकि बदर के मौके पर सात दिन मुआज, उसैद बिन हुज़ैर, दीगर सहाबा ने कहा था कि हुजूर हम तो आपके जान माल की इज्जत आखिर किताब मदीने में लिए थे, आप चाहते हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं कि अंसार के क्या जवाब, मुहाजिरों को दे चुके, हम कहते हैं आपके तरकश के तीरों में से तीर है, जहां कूदने जाएंगे, जहां कूदने के लिए समंदर कूदने तैयार है। आज वो साथी मेरी बात नहीं मान रहे, आज वो साथी मेरी बात नहीं मान रहे, करना क्या। हुजरा शरीफा में चले गए, उम्मे सलमा मौजूद थी, ज़ौजे मोहतरमा से कहा देखिए मसला है, देखो मसला है। कहा मेरे सरताज आप जो समझ रहे हैं आपके साथी बात नहीं मान रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। 13 साल पीछे गए मक्की जिंदगी में, अब फिर उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, नाहक रोके जा रहा है, तो इंतकाम की जज्बा भी है, उस जज्बे में चूर होकर, समझे, अमल पर नहीं उतर रहे। आप एक काम कीजिए, आप जाइए बाहर, एहराम खोलिए, हलक शुरू कीजिए, ऑटोमेटिक आएंगे। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम खोला, हलक किया, जानवर मिला, सब शादी शुरू हो गया आपस में, मजाल की स्थिति। कभी कभी उम्मत अगर बात नहीं मान रही, जनता नहीं मान रही, लीडर को इकदाम करना पड़ता है, जो लीडर बने हुए उस बात को समझे। समझ मेरी बात। जो मसला पैगंबर आजम के दिमाग में नहीं आया, अल्लाह ने आपके सौजा मोहतरा उम्मत की मां की तरह के मसले को हल करवाया, तो उनने सलमा को निकाह कर इतने बड़े बुद्धि को समझाना, ये इंसाफ पर मबनी था या ख्वाहिशात का? अरे बोलो ना, हाँ इंसाफ पर था ना जी। हजरत हफ्सा, मैंने वाकया सुनाया जी, क्या सुनाया? अधूरी बात हो गई, अधूरी बात हो गई। तुम्हारे सारे गश्त कर रहे थे, बेटी के पास आया है और कहा कि औरत बगैर शोहर के कंट्रोल कितने दिन कर सकती है? 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। खातिन दिल पे हाथ रख करके है, या उमर हजरा जिनकी औरतें यहां रहती है, मर्द 2-2 साल तक जाता हुआ, औरत के दिल से ख्वाहिशत का क्या होता है? अरे बोलो ना, आज सामने वीडियो कैसे कैसे आते हैं। हाँ, जिना तो जिसे मिलने से, नबी ने फरमाया आंख का भी जिना होता है, कानों का भी जिना होता है, जुबान से भी जिना होता है, हाथ पांव से भी होते हैं, दिल दिमाग से इससे महफूज रह सकती है? अरे बोलो ना, तो 2 साल तक छोड़ना कैसे कैसे जी। 100 उम्र फारूक गवर्नरों को खत लिख डाले, जिस सिपाही के 4 महीने हो गए शादीशुदा, वापस मदीना लौटाओ। कहां लौटाओ? इसीलिए जमात तबलीग में कोई शादीशुदा मर्द आलिम या गैर आलिम जमात में जाता है 1 साल के, उसको 4 महीने तक वापस लौटाया जाता है, इसी उसूल को रखकर। समझ मेरी बात। इसी उसूल पर हुकूमत 4 महीने में सिपाही को वापस भेज देती है। बदकिस्मती यह है कि अंतिया वहीं रह जा रहे हैं, अभी आने की जरूरत नहीं है। साइड बिजनेस माफ करना, मुझे हो रहा कि नहीं हो रहा जी? अरे बोलो ना। तो हजरत हफ्सा के जरिए इतना बड़ा प्रॉब्लम सोल्व हुआ, हल हुआ मसला, जो सियासी एतबार से है, समझ मेरी बात, मुल्क के एतबार से है, तो उस निकाह से इतना बड़ा मसला हल हुआ। इंसाफ पर मबनी था कि ख्वाहिशात पर? अरे बोलो ना। फिर नबी के ऊपर उंगलियां उठाना कैसे जी? संजीदगी से सोचे हम। हजरत हफ्सा कितना बड़ा जरिया बनी, उम्मे सलमा कितने बड़ी जरिया बनी, और आते हैं अम्मा आयशा जी। आयशा 6 साल की उम्र में शादी हुई जी, 10वां नबवी जी, 1 हिजरी में रुखसती हुई 3 साल के बाद। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद, समझे। शादी हुई 6 साल में, रुखसती 9 साल में, 9 से लेकर 18 साल की जवानी, नबी दुनिया से चले गए। कहां चले गए? अरे बोलो ना, हाँ
دنیا سے چلے گئے. آپ کے ذریعے سے تعلیم قرآن، کتاب اللہ کی حفاظت، حدیث کی نشر و اشاعت، تعلیم مسواک کا بہت بڑا کام اللہ نے آپ سے لیا جی. بہت بڑی فقیہ تھی، محدثہ تھی، مفسرہ تھی، خطیب تھی، علم و انصاف کے ماہر تھی، طب میں مہارت تھی، علم آداب میں مہارت تھی. 9 سال کی پیریڈ میں، 9 سال سے 18 سال کے درمیان میں نبی کی زندگی میں رہ کر آدھا علم آپ کے ذریعے سے امت کو پہنچا جو مستورات کے متعلق ہے. کیوں؟ دیگر افراد متحرات بڑی عمر کی تھی، شادی شدہ تھی، بچے والیاں تھی، لیکن نام اتنا پاورفل نہیں ہو سکتا تھا جو نبی سے اکثر علوم کو وہ اللہ نے وہ شرف اما عائشہ کو عطا فرمایا کہ کم عمر میں آپ نے اتنا بڑا ذہن دیا تھا پورے علوم حاصل کر امت تک پہنچائے. کہاں تک پہنچایا؟ امت تک. اسی لیے اللہ نے کم عمر میں آپ کو اپنے نبی کے حدیث کے زوجہ حیات بتایا، سمجھے؟ زندگی کے شریک حیات بنایا. سمجھ میری بات؟ اور عرب کی عورتیں کھجور کھاتی ہیں. کیا کھاتی ہیں؟ ارے بولو نا. ایک عورت ایک ٹائم میں 1 کلو کھجور کھاتی ہے. کتنا؟ میں نہیں بول رہا ہوں، مولانا مکی حجاز جو ہے ان کے جملے سنی آڈیو آج کی اسٹڈی. ہمارے مرد کتنا کھاتے ہیں؟ لے دو کہ افطار میں 2-3 کھا لیتے. 100 کلو کھاؤ تمہارے کو ٹائلٹ کچھ پڑتا. ارے بولو نا. ہاں، عورت 100 کلو، مزاج گرم، کھجور گرم، اون کا دودھ استعمال میں، زمین گرم، پھر کتنا ہوگا؟ ارے بولو نا. ارے بولو. گرمی جہاں ہوتی ہے، شدت جہاں ہوتی ہے، وہ ہماری گرمی میں 40-41 ڈگری حالت خراب ہوتی ہے، وہ 61 ڈگری ہوتا ہے. کتنا؟ مزاج گرم ہونے کی وجہ سے عورتیں کم عمر میں بالغ ہوتی ہیں. عائشہ والی کب ہوئی؟ ارے بولو نا. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی تو شادی کے لائق ہوئی نا. اور قرآن کا آرڈر کیا ہے؟ بالغ ہو کے نکاح کرو. انصاف اور مدنی تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو نا. ہمارے یہاں کی ٹھنڈا کا علاقہ ہے، یہاں پر 2 سے لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں. کیوں؟ ان کے اندر ضرورت زیادہ ہے، موسم ٹھنڈا ہے، چیزیں ترکاری زیادہ استعمال کرتی ہیں، سمجھے؟ اور دیر سے بالغ ہوتی ہے 13 کے بعد. کبھی کبھی کا دکا 9, 10, 11 بھی ہو جاتی ہیں، اکثر 13 کے بعد 14, 15 کے بعد ہوتی ہے. سمجھ میری بات؟ اس حساب سے آپ شادی کے لائق تھے. لیکن اس سے پہلے سمجھے کئی عورتیں بچیاں ان کی شادی اللہ نبی بچپن میں کی ہیں. سمجھے؟ حضرت امامہ بڑی بیٹی زینب کی بیٹی نواسی کم عمر میں صحابی رسول سے آپ نے رشتہ کر دیا تھا. ایسا کئی صحابہ نے کیا ہے اور وہ عائد نہیں تھا. اگر عائد ہوتا تو مکے کے مشرک آپ کو یوں نہ چھوڑتے، آپ کو نشانہ کاٹتے. دیکھو محمد 6 سال کی لڑکی سے شادی کرے تو عربوں کا عائد نہ نکلنا اس بات کی علامت ہے ان کے اندر کم سے بچی سے رشتہ کرنا رائج تھا. وہاں کی علاج کے حساب سے صحیح ہے. ہمارے کھوپڑی تو ہمارے کیا کر رہے ہیں جی. اگر ان کے اگر اسٹوری کھولو کتنے سال کی عمر سے بچے شادی کرے دنگ رہ جائیں گے آپ. ایک مجھے اس میں جانا نہیں ہے جی. تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے اللہ نے وہ علوم محمد کو عطا کیے کہ زیادہ تر میں نے شروع میں 2 بات کہی تھی. ایک وہ طبقہ مردوں کا جس کی اصلاح جلوت باہر کی زندگی سے تعلق ہے، صحابہ کے ذریعے سے مسائل پہنچے. خلوت گھریلو زندگی کا طبقہ عورتیں ہیں تو کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے. اس کے مسائل کو سمجھانا وہ مرد کا مسئلہ نہیں ہے. تو اور کثرت عورتوں کی ضرورت تھی، اللہ نے اتنے عورتوں کو لگا کر آپ کے پیچھے وہ علم کو ان تک پہنچایا. اس میں زیادہ حصہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کیا ہے. 2210 روایتیں آپ سے مل گئی. کتنے؟ 2210. دارالعلوم رشاد کے افتاء کے طلبا نے ام المؤمنات کے اوپر ابواب کی طرح بات باندھتے رہنا تمام 11 بیویوں سے آنے والے احادیث کو جمع کیا ہے. خواتین سے میری گزارش ہے اس کتاب کے منگا لیں. خاتون سے کیا مسئلہ امت کو ملا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ 11 بیویوں سے شادی کرنا یہ انصاف پر مبنی تھا یا پھر خواہشات پر مبنی تھا. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا. سمجھ میری بات؟
आपके कितने मसाइल हल हुए हैं, कितने मसाइल आपके हल हुए, वो किताब आपको बता देगी। इसके लिए मां बहनों से गुजारिश है कि दोनों जिंदगी के, मर्द औरतों की जिंदगी को संवारने के लिए अल्लाह ने एक रिजालुल्लाह किताबुल्लाह की है, जो दो कैटेगरी, मर्दों के जरिए मर्दों के मसाइल, औरतों के मसाइल को पहुंचाने के लिए अल्लाह ने ये रिश्ता इस दुराजी कायम किया। और जो ज्यादा थे वो मीडियम रखा, नबी से बाहर आखिरी, आप उससे ज्यादा निकाह नहीं कर सकते, लगा दिया। आम मर्द के लिए 4 से ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। अब एक सवाल आखिर में कि मर्द 4 क्यों, नबी के लिए ठीक है, इन्हें क्यों कर रहे हो? वही बात, पैदा कम होते हैं मरते ज्यादा, पैदा ज्यादा होती है मरती कम है, समझे? प्लस तलाक खुला बेवाइया अलग है, ठीक है। एक बात, एक और मर्द का एक औरत से निकाह हुआ और बंदा क्यों निमून है, समझ मेरी बात जी? अब बीवी ज्यादा चल नहीं सकती है, ख्वाहिशात की बार पूरा नहीं कर सकती, ठीक है, कमजोर है, एक तो ये, या फिर औलाद नहीं है, बांझ है, तब, या फिर ऐसी बीमारी लग गई तो मर्द की ख्वाहिशें कैसे पूरी करेंगे? मर्द के एक तो ये है जिनसे ख्वाहिशात भी पूरी होना और औलाद भी होना, इसकी शर्मगाह की हिफाजत भी होना, इसकी पाकदमानी भी नसीब होना है, ये तमाम चीजें इसी से हो सकती हैं, उसके अलावा नहीं हो सकती जी। अगर नहीं करेंगे, बीमारी का मसला है, तिब्बी एतबार से इतने दिन तक मर्द औरत के करीब नहीं जाना, उस प्रेम में अगर मर्द को ख्वाहिश हो गई तो जाएंगे कहां? है बोलो ना, जहन में बैठेगा, निगाह में बैठेंगी, कब तक कंट्रोल करेगा जी? सोचिए जरा इस बात को। अगर 2 होते, 3, 4 होते तो एक औरत का नंबर 4 दिन में आता, कितने दिन में? अरे बोलो ना, हाँ हाँ। उमर के जमाने में एक खातून आई, क्या है, मेरा मर्द दिन भर घोड़े के पीठ पर, रात भर मुसल्ले की पीठ पर, अल्लाह के नबी मेरे खामिद ऐसे है, अच्छी बात है, क्या मसला? नहीं, मैं आपको बताने के लिए आया। उबय बिन काब था, उमर अमीरुल मोमिनीन, औरत अपने शोहर की शिकायत कर गई, क्या कर गई? शिकायत। अरे दिन भर घोड़े की पीठ पर जिहाद में और रात भर मुसल्ले की पीठ पर नमाजों में, शिकायत क्या है? बहुत बड़ी शिकायत करके गई है, मेरा शोहर मेरे को बख्शिश नहीं देता है, दिन भर वहां और रात भर यहाँ, तो मैं अकेली वहां, किसके साथ? तकिए से बात करो, नौ तकिए से या गद्दे से, ऐसे थे साहबी रसूल। अमीरुल मोमिनीन औरत शिकायत कर गई, क्या है? इंसाफ का तकाजा यह है 4 दिन में एक बार दे वो वक्त, क्यों? 4 बीना होते तो नंबर 4था बोलो ना, हाँ, इस दिन आज हकूक अदा करने के लिए 4था नंबर आता है खातून का, उस मर्द को पाबंद बनाइए, हर 4 दिन में बीवी से मिले, क्या मिले? समझ कई की बोलेंगे? अरे बोलो ना, ये बंदे को लगाम डालने के लिए ज्यादा जाहिर बनता ना, ये देखे बैलेंस, और भी बेशुमार चीजें हैं इसके अंदर, अगर बयान करूंगा इंशाअल्लाह आप दंग रह जाएंगे। ऐसे वक्त में अगर 2 मर्द नहीं होंगे कैसा बोलो? अब औरतें कहां जाएंगी? शादीशुदा है, तलाक हुआ, खुला हुआ, अब जिनसे ख्वाहिश का तकाजा है, अब जाएंगी कहां? माँ बाप करने दे रहे नहीं, हाँ, और जरूरत करने भी नहीं, और जिनसे ख्वाहिशें भी पूरा करना है, कैसे हो सकता है बगैर शादी की? अरे बोलो ना, हाँ, एक ही है। दूसरी बात, घर में कब तक रहेंगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 साल, 4 साल, उसके बाद बाप रहते, भाई रखते हैं, कहां तो देखो रह जा तू, फिर कौन उसका? ऐसे बेसहारा खवातीन को सहारा देने के लिए, क्या बनेंगे? सहारा देने के लिए दूसरा निकाह करना जरूरी है एक बीवी के होते हुए। क्यों? अगर शोहर, एक बात याद रखें, हमारी एक तंजीमों की तरफ से अनाज बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? अरे बोलो ना, अनाज बढ़ते हैं, अनाज एक बार दे दिए रमजान में, फिर रमजान तक देखते रहा होना, ये तंजीमों का कबाव देखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाज देते नहीं थे, शोहर देते थे,
क्या देते थे? तुम अनाज दोगे कपड़ा लगता होगा उतना, फिर देखते हो तुम्हारी तरफ शोहर आ गए तो फ्री में कपड़ा मकान वगैरह सब, और उसकी इज्जत का 5-10 सिपह सालार भी मिल जाता है, जो दिन रात उसके हिफाजत में लगा रहता है। औरत को खौफ नाम का चीज नहीं होती है शादी होने से। अब बताओ निकाह करना कि नहीं करना? दो क्या मौना बोलकर जा रहे हैं? हाँ, करना चाहिए। समझ मारी बात? क्या करना है? आसाम का क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? सेंटर में दावत थे नहीं, बर्मा का, आसाम का जी, 700 खवातीन को गोवा भेजा जा रहा था। हाँ, कितने? 700 खवातीन, उसके अंदर बालिग भी थी, शादीशुदा भी थी। हाँ, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, तो हुकूमत कहां भेज रही थी? भाजे गोवा। कई के लिए? जिस्म फरोशी के लिए। जमात दी थी वहां एक मेवात की, अंदर जाने नहीं दिए। फिर मशवरा हुआ मेवात में आने के बाद 700 औरतों को अनाज पहुंचाएंगे। उसमें एक बंदा था जो पूना का रहने वाला था, वो जमात में जुड़ा था, मुफ्ती क्या नाम, कोंडवा के मोहतमिम मुफ्ती शागिर साहब के बयान में सुना था, हमारे हजरत बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाज नहीं देते थे, शोहर देते थे। क्या देते थे? शोहर। उसी वक्त 700 मेवा भी तैयार हो गए, आसाम भी चले गए। जमीयत वहां मौजूद थी, जमीयत वहां मौजूद थी। लाइन में बिरखन औरतें थे, बोले उठा के देखना नहीं, काली है गोरी है कैसी है देखने का नहीं, जो लगा माल ले लेने का, खामोश चलते रहने का। 3 महीने के बाद इद्दत होने के बाद निकाह करने का। 700 औरतों को लाके दोबारा घर में रखकर 3 महीने के बाद शादी कर ली है। इतने सारे औरतों को इज्जत बचाने का जरिया बने कि नहीं बने? खवातीन सोच इस जगह हम होते या हमारी बहन होती, बेटी होती, मां होती, अब क्या करेंगे? अरे बोलो ना। और 700 औरतों को इज्जत दी, नस्लों का क्या होगा? उनके ईमान का क्या होगा? नबी को मुंह क्या दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? तो ये 700 जो पहले बीवी है होने के बावजूद औरतों की खुशकिस्मत वेलकम, यह हमारे माशरे में होना चाहिए। आज कहां है? कहां है? जरा जाइए चौकों में, औरतें हैं स्टॉक पे ठहरी रहती हैं, हाँ ठहरी रहती हैं। बेटी जा रही है घर चलाने के लिए 1 घंटा रात में। समझ में रही बात? क्या है ये? इन तमाम बुराइयों का सद्दबाब किसमें है? मसला सुलासा व रुबा, 2-2, 3-3, 4-4 पर अमल होगा तो निकाह सस्ता, जिना महंगा। समझ में रही बात? इसके लिए आज के पीरियड में मर्दों को 4, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1 रहेंगे तो इंशाल्लाह मसले पूरे क्या होते हैं? हल हो जाते हैं। हो सकता है हजरत के जरिए से सवाल शुरू हो चुके होंगे। अगर और कुछ पूछना ही है तो आपके यहाँ मौलाना मौजूद है, मौसद दामद बरकातुहू, आपके यहाँ के उलमा भी उससे पूछ लीजिए। अगर नहीं मुझसे ही पूछना है तो हजरत के जरिए कॉन्टेक्ट कीजिए, मैसेज इंशाल्लाह व्हाट्सएप के जरिए तक पहुंचेगा और सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे, खवातीन से भी और मर्द हजरत से भी। ठीक, जिक्र हबीब कम नहीं वस्ल हबीब से, जिक्र हबीब कम नहीं वस्ल हबीब से। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के लम्हात को याद करना, समझे, नबी से मुलाकात से कम नहीं है। इंशाअल्लाह मुलाकात हौज़ कौसर पर होगा। कहूंगा अरे बोलो ना, इरादा है कि नहीं है? तो करेंगे हमारे 4-4 इंशाअल्लाह। खवातीन खुद इस्तेहाना बनाए, माशरे में जो खवातीन बेवा हैं, जो तलाकशुदा हैं या शादी में 35-40 साल की उम्र डिग्रियों के चक्कर में घटा दी है, अब शोहर की ख्वाहिश हो रही है, बेशुमार मेरे पास आते हैं ऐसे, बोलने शर्म आती, जमीन निकलने की पैरों में नीचे, ऐसे केसेस हैं। तो आप खुद सोचें कि कौन ऐसा बंदा है जो औरत को सहारा बन सकता है। समझ मेरी बात? तो आप उनका सहारा बने, खुद अहले रिश्ता जोड़िए, एक बहन होने के नाते ईमानी रिश्ता, समझे। ख्वाहिशा कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पर इस्लाम को शरीयत को मुकद्दम रखिए, अल्लाह ताला आपको हक के रिश्ते में आगे रखेगा इंशाअल्लाह। जो बातें कही गई हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर पाबंदी से अमल की तौफीक नसीब फरमाए जी। जो कोताहियां हुई हैं ये मेरे मुझ नालायक की तरफ से हैं,
तमाम से मैं माजरत चाहता हूँ। अल्फाज कड़वी आई हुई है। दवा अगर से तल्ख दरुफायदा बिसात अस्त के तहत कि कड़वी दवा हकीम की फायदेमंद होती है, देर से क्यों ना हो, वैसे कुछ अल्फाज निकल गए हैं। माजरत चाहता हूँ खवातीन हजरत से खासकर, क्योंकि आपकी ऐसी दुआएं लगती हैं फिर इंसान ऊपर पहुंच जाता है। बराए मेहरबानी दुआ देना जन्नत की दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। मैं मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान की जानब से हाथ वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिस तरह से